انبیاء بھی بغیر ذریعے کے نہیں جان سکتے۔ الگ بات ہے کہ ان کا ذریعہ علم ساری مخلوق سے الگ تھلگ ہے۔ عام لوگوں کے ہمارے آپ کے ذرائع ہیں استاد، کاغذ، قلم، دوات، کتاب اور کاپی اور تختی، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے ذرائع ہیں۔ انبیاء کا ذریعہ ان سب ذرائع سے ہٹ کر ہے، استاد نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت سے علم دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک ذریعے کے محتاج ہیں، وہ ذریعہ وحی ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیں۔ میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی الکشاف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، جو علم ذریعے کا محتاج ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، کیا کہا میں نے؟ جی، جو علم کسی ذریعے کا محتاج ہو وہ علم غیب نہیں۔ انبیاء کا علم بھی ذریعہ وحی کا محتاج ہے، لہذا ان کا علم بھی علم غیب۔ وہ کس کا ہے؟ جس کی ذات خود بخود، اس کا علم بھی خود بخود، وہ صرف اللہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کی ڈنکے کی چوٹ سے چیختی ہوئی آواز، میرے محبوب اعلان فرما دے، قرآن ہے اللہ کا، صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کوئی بھی بستا ہے اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ۔ تو بات چل رہی تھی ہماری گزشتہ اجلاس میں کہ روزے سے کیا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ تمہارے اندر تقوی کی سیرت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب سیدنا ابی ابن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں، اما سلکت فی طریق ذات شوق یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کسی ایسے رستے سے نہیں گزرے جو خاردار جھاڑیوں میں اٹا ہوا ہو؟ دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، کھلے علاقوں میں جھاڑیاں خاردار، وہ ملے ہوندے نے، جنگلی بیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں، ملے، پولی، پکھڑا، وہ پتہ کیوں بھائی میں تو پنجابی ہی دساں گا، وہ پکھڑا بھی، وہ پوٹھ گنڈا ہے جی، یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں خاردار، اور ایک لکیر ان کے درمیان میں سے جسے ہم کہتے ہیں پگ ڈنڈی۔ امیر المومنین کسی خاردار جھاڑیوں والے رستے سے آپ نہیں گزرے؟ قال سلکتها، گزرا ہوں کئی بار۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ جب ایسے رستے پر سے گزرے کہ دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، امیر المومنین نے یوں اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹا، قال شمرت و مررت، اچھی طرح لپیٹ سمیٹ لیتا ہوں تو گزرتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہاں سیدھی بات ہے، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں، کوئی کانٹا الجھ کے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال ھذا ھو التقوی یا امیر المؤمنین، یہی تو تقوی ہے۔ دنیا کی زندگی موت کے دھانے میں پہنچنے تک ساری گناہوں کی خاردار جھاڑیوں سے اٹی پڑی ہے،
رستہ بڑا دشوار ہے، اپنے دامان ایمان کو ایسے بچا کے نکل جاؤ کسی گناہ کی جاڑی کا کوئی کانٹا الجھ کے تمہارے دامن ایمان کو داغدار نہ کر دے۔ یہ ہے تقوی۔ ایک نام ہے صرف تقوی، ایک ہوتا ہے نام لفظ، ایک ہوتی ہے حقیقت لفظ، اور دوسری کیا چیز ہے؟ حقیقت۔ مثلا میں کہوں ایٹم بم، گلا پھاڑ کے کہوں ایٹم بم، کہو مچھر یا مکھی بھی مرے گی، کیوں؟ یہ صرف لفظ ہے۔ لیکن جب ایٹم بم کی حقیقت استعمال ہوگی، جیسے 1945 میں جاپان ہیروشیما ناگاساکی پر ہوئی، تو لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور اس کی تابکاری کے اثرات سے اب تک زمین ناقابل کاشت ہے، زیر زمین پانی ناقابل استعمال ہے، اور ابھی تک وہاں عورتیں اپاہج بچے جنم دے رہی ہیں، 1945 سے لے کر اب تک۔ کیوں؟ وہ حقیقت استعمال ہوئی، لفظ نہیں، حقیقت۔ لفظ ہے تقوی، لفظ ہے بس، لفظ ہے متقی، لفظ ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، اسی لعلکم تتقون کی تفسیر کون کر رہا؟ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صام رمضان، اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے؟ احتساب۔ ایمان۔ ایمان پر تو گزشتہ اجلاس میں کچھ بات آپ سن چکے کہ ایمان وہ جڑ ہے جو سرزمین قلب کے اندر ہے، وہ نظر نہیں آتی، جیسے درخت کی جڑ زیر زمین ہوتی ہے، دکھائی تو نہیں دیتی، یا نظر آتی ہے؟ نہیں۔ نظر کیا آتا ہے؟ درخت کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے برگ و بار، اس کے اوراق، پھل پھول، وہ نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک چیز بتلائی، ایمان۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ کیا ہوا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ پہلے ہی مان رہے ہو کہ ایمان والو؟ یہ بات غور سے اگر کوئی سنے تو کہتے عجیب بات ہے، پہلے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اور پھر کہہ رہا ہے ایمان لاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ یہ ایک چیز پہلے سے موجود ہو اور آپ کہیں ایک آدمی پہلے شکم سیر ہے اور آپ کو پتہ ہے ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوا، آپ کہیں آج ہی کھانا کھا لو، وہ تو کھا چکا، انہوں کتنے پائے؟ ٹینکی تو وہی فل ہو گئی، وہ کتنے پائے؟ ہاں جی، آدھے کی آدھے ہے نہیں یہ بندے بھرے تو بھی بھر لیندے۔
بھائی راستہ تو نہ روکو، دروازے کے آگے بیٹھ جائیں گے تو دروازہ کھلے گا نہیں، تو باہر والے تو بیچارے باہر ہی رہ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، علم کلام میں کیا کہیں گے؟ تحصیل حاصل۔ لیکن رب العالمین کی منشا اور مراد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہے آمنو، اے ایمان والو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اس کے تقاضے پورے کرو۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تو قدم قدم پہ اللہ فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قدم قدم پر معلوم ہوا ایمان کا ناگزیر تقاضا ہے عمل صالح۔ ایمان کس چیز کا متقاضی ہے تم سے؟ عمل کا۔ ایک آدمی دعویٰ کرے یہ سٹینڈ اور یہ موبائل میرا ہے، لیکن دعوے پر کوئی دلیل، کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے، تو کیا اس کو سپرد کر دیا جائے گا بغیر دلیل کے؟ کیونکہ جس کا ہے اس کے پاس اس کے لیے سارے ثبوت موجود ہیں۔ یہ سٹینڈ کس دکان سے خریدا، اس کا کیش میمو موجود ہے، یہ موبائل، اس کا نمبر، اس کے اندر پڑی ہوئی سم، اس کا، وہ سارے دلائل موجود ہیں اس کے پاس۔ وہ سم کس کے نام رجسٹر ہے؟ اس کا جی۔ تو وہ اپنا ملکیت کا دعویٰ کر رہا، لیکن دعویٰ الگ ہے، اس پر دلیل فراہم کرنا الگ ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ ایک آدمی کہتا ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، نماز تو پڑھتا نہیں، آپ اس کے دعوے کو مان لیں گے؟ آپ مان بھی لیں اللہ نہیں مانے گا، آپ مان بھی لیں۔ کیوں؟ ایمان کا ناگزیر تقاضا عمل صالح ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو الگ الگ طبقے نہیں کہ ایک طبقہ ایمان لایا ایک طبقہ عمل صالح، نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، قرآن سے پوچھو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیوں نہ کرے وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس لیے ہاں بھائی، جو شخص ایمان لے آیا، ایمان لا کر نیک اعمال کا سرمایہ فراہم کرنے لگا، توبہ بھی کی، ایمان بھی لایا، پھر نیک اعمال بھی کیے، عمل عملا صالحا، پھر ہم کیا اس کو اس کا انعام دیں گے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ عالم کفر میں، حالت کفر میں جتنے گناہ کیے تھے اس سچی توبہ کی برکت سے سب نیکیاں بنا دیں۔ کیوں نہ کرے؟ اللہ ہے، کوئی عام شخص تو نہیں ہے، کوئی کسی ملک کا سربراہ تھوڑی ہے، ساری کائنات کا کریٹر، ذرے ذرے کا خالق اور مالک۔ مالک کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار ہے، مالک ہے، اسی لیے مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کو اختیار ہے، جسے چاہے جا بھائی، ہم پوچھتے نہیں، چل سیدھا جنت میں چلا جا۔ مالک کو اختیار ہے، پکڑا جہنم برد کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کون پوچھے؟ وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اسے کون پوچھے؟ وڈیری جی مائی طواف کر دی بیت اللہ دا، پنجاب دی اس تے آندھی ربا جے تو مینوں پوچھ لے تے میں تے پھس گئی۔
جے تو نہ پوچھے تے پھر تے میں بچ گئی، تے جے تو نہ ہی پوچھے تے تینوں کس پوچھنا ہے؟ خدا کی قسم کتنے سادے الفاظ ہیں، کتنی جان ہے ان لفظوں میں، لا الہ الا اللہ۔ جے تو پوچھ لے تے میں پھنس گئی، نہ پوچھے تے میں بچ گئی، تیرا بجے تو نہ ہی پوچھے تے تینوں کس پوچھنا؟ رب کعبہ کی قسم، اللہ اگر نقطہ آفری ہے تو نقطہ نواز بھی ہے، اللہ ہے۔ وہ چھوٹی سی بات پر اگر اس بڑھیا کی مغفرت فرما دے، کوئی ہے اسے پوچھنے والا؟ ہرگز